اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، پس آپ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی۔ بظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا۔ پھر یہودیوں کے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی جا چکی تھیں، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے۔ وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان کے سود لینے کے سبب سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة۔ لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما۔ اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم ان قریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ اے حبیب، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور ان کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان علیہم السلام کی طرف بھی وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی تھی۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا۔ اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو سنا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے، اور اللہ نے
موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی۔ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجة بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما۔ رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے اس لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ اے حبیب، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء، گزشتہ سبق ہم نے سنا، آج کا سبق آیت نمبر 167 سے ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے، وصدوا عن سبیل اللہ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ ان الذین کفروا وظلموا، وہ لوگ جو کافر ہوئے اور ظلم کیا، لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا، اللہ تعالیٰ انہیں کبھی نہیں بخشے گا۔ لفظی ترجمہ کیا ہے؟ لم یکن اللہ، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو بخش دے، کہ ان کی مغفرت فرما دے، ولا لیہدیہم طریقا، اور انہیں سیدھی راستہ نہیں بتائے گا، سیدھی راہ نہیں دکھائے گا، الا طریق جہنم، صرف جہنم کا راستہ، مگر صرف جہنم کا راستہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وکان ذالک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔ سامعین اکرام، ذرا غور کیجئے، اور غور کس بارے میں کہ بیان ہو رہا ہے کافروں کا۔ کافر کون لوگ ہیں؟ جو ناشکر ہیں، جنہوں نے حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ سامعین اکرام، زبانی کسی چیز کا انکار یا اقرار کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ ایک آدمی بھوکا ہے، 2 دن کا بھوکا ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، کھانا کوئی لے آتا ہے اس کے سامنے، تو دو بھوکے ہیں، 2، اور ان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے۔ ایک کہتا ہے زبان سے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پھر کھانا شروع کر لیتا ہے۔ پھر جو دوسرا ہے وہ کہتا ہے میں کھانا کھاؤں گا، لیکن کھانا نہیں کھاتا، بھوکا رہتا ہے۔ اصل میں زبان کے اقرار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل چیز وہ عمل ہے، وہ روش ہے جو آپ اختیار کرتے ہیں۔ تو زبانی اقرار، زبانی جمع خرچ جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ نوٹ کر لیں۔ اصل دیکھیں، بات یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ کائنات ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے۔ اگر ہم اپنی پیدائش کے مقصد کو نہ پہچانیں، نہ اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کریں، اور باطل کو مقصود بنا لیں، تو ہم زبان سے چاہے جو کچھ بھی کہتے رہیں، اس سے تو فرق نہیں پڑتا۔ ہم نے تو ناشکری کی روش اختیار کر لی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہماری زندگی، ہمارا جسم، ہمارے جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس، یہ سب اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور نعمت ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کیسے ہوگا شکریہ؟ کہ آپ اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے مقصد زندگی کو پہچانیں، زندگی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وقف کر دیں،
میں یہ نہیں کہہ رہا دنیا چھوڑ دیں آپ، دنیا کے استعمال کے ذریعے ہی آپ اپنے مقصد کو پالیں گے۔ یہ دین کیا ہے؟ یہ ایک طرز زندگی ہمیں بتاتا ہے۔ اگر آپ وہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے قرآن میں، اور اس طریقے کو فالو کریں گے آپ کیسے؟ رسول کے طریقے کے مطابق، اپنی مرضی سے قرآن پہ عمل نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ہمیں نمونہ پیش کیا ہے اس طرح آپ نمونہ اپنا لیں تو آپ کامیاب ہیں۔ زبان سے بے شک مثال کے طور پہ ایک شخص گونگا ہے، وہ کلمہ نہیں پڑھ سکا لیکن ساری سمجھتا ہے بات کو، عقل اس کی صحیح ہے، تو وہ زندگی اس کے مطابق گزار رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، اس نے زبان اس کی گونگی ہے۔ لیکن اگر گونگی نہیں ہے تو پھر جو دل میں ہے وہ زبان پہ ہونا چاہیے، جو زبان پہ ہے وہ دل میں ہونا چاہیے، جو دل میں ہے اس سے عمل ظہور پذیر ہوتا ہے۔ ہمارے اعمال، برا نہ مانے یہ ایک بات مجھے کہنی پڑتی ہے بار بار، ہمارے اعمال اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا بہت سے معبود ہیں، اس میں ایک نفس ہے میرا جس کی میں نے عبادت کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، اور بھی بہت سے معبود ہیں جس سے میں محبت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا، اس میں اولاد ہے، میری بیوی ہے، میرے شوہر ہے، میرے یہ سب مجھے زیادہ پیارے ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ پیارے ہیں، اس کے حکم سے زیادہ پیارے ہیں۔ تو بس یہ کافرانہ روش ہے، اور اب جو ہے یہی حال ہوگا، یعنی یہ ہم نے ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کی اپنے اوپر ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں، اس کو بے جا استعمال کر رہے ہیں۔ وقت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، نعمتیں، وقت دیا ہے، قوت دی ہے، اختیار دیا ہے، ارادہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی دعوت کو قبول کر کے، اللہ کے دین کو اختیار کر کے اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں، اپنی زندگی اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں، نفسانی خواہشات، لذات کو ترک کر دیں، غفلت کو ترک کر دیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کیا تو یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ تو یہ ذرا اچھا، پہلی جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، ناشکری کی روش اختیار کر لی، اگر یہ میں ترجمہ کروں گا تو آپ ذرا آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راستے سے روکتے رہے۔ اس کی میں نے کل بھی وضاحت کی تھی، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کو اپنا مقصود حقیقی نہیں بنایا، معبود حقیقی نہیں بنایا، محبوب حقیقی نہیں بنایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے مومنانہ اعمال صادر نہیں ہو سکتے۔ آپ کے لیے وہ دین اسلام بہت مشکل ہو جائے گا، جو کہ آسان دین ہے وہ آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ یہ لمبا مضمون ہے، میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں۔ تو پھر آپ نے کافرانہ روش اختیار کریں گے آپ، اگر اللہ آپ کی ترجیح واحد نہیں ہے، پھر آپ کی تمام اعمال، سوچ کافرانہ ہوگی، یعنی ناشکری کی۔ آپ دیکھیں نا، ہم کتنے گلے شکوے اور سارے مسائل ہمارے جو ہیں وہ دنیاوی مسائل ہیں ہمارے۔ تو یہ ذرا میں آپ کو کہنا چاہتا تھا، لیکن اس کا انجام ذرا آج وضاحت سے اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے، وہ ذرا سن لیں، اور قرآن میں ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی روش کو اختیار کر لیا اور لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے رہے، قد ضلوا ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے، اب ان کی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ناشکری کی روش اختیار کر لی، وظلموا، اور اپنے اوپر ظلم شروع کر دیا، اپنی روح پہ ظلم کر دیا، اللہ کو بھلا کے اپنے آپ کو بھی بھول گئے۔ اب ان کی کوئی بخشش یا کوئی طریقہ ہے، کوئی راستہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ لم یکن اللہ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسا کہ ان کو بخش دے، صاف انکار ہے۔ ولا لیہدیہم طریقا، اور ان کو کوئی راستہ میں نہیں بتاؤں گا صرف جہنم کے راستے کے علاوہ، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور یہ تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، اے لوگو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے
تمہارے پاس رسول آ گئے حق لے کے تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا مان لو اسے، یقین کر لو کہ تمہارا مقصود دنیا نہیں ہے بلکہ آخرت ہے، تمہارا محبوب دنیا نہیں بلکہ اللہ ہے، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، ان تکفروا اگر تم نے ناشکری کی روش کو اختیار کر لیا تو کوئی پرواہ نہیں، اللہ فإن للہ ما فی السماوات والارض، تمہارا تو اس کائنات میں کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو سب کچھ اللہ کا ہے، کان اللہ علیما حکیما، بہت خوب جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری نیتوں اور ارادوں کو، بہت زبردست حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو، زیادتی نہ کرو، لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پہ جو بات کہو وہ سچی کہو، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، عیسائی جو ہے یہ گمراہ ہو گئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، تو کہ بھئی ان کی پیدائش جو ہے ایسی ہوئی ہے تو بس یہ تو خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں یا خدا کی کمیٹی کے ممبر ہیں، وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ، یہ مضمون ہے۔ مسیح کی حقیقت یہاں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، عیسیٰ، انما المسیح، مسیح کہتے ہیں پاک کو، جو مسیح عیسیٰ ابن مریم تھے، وہ ابن مریم کے بیٹے تھے، خدا کے بیٹے نہیں تھے، مریم کے بیٹے تھے، ایک عورت کے بیٹے تھے، رسول اللہ کے رسول تھے، کلمتو اس کا ایک کلمہ تھے، کلمہ کیا؟ کن فیکون، ہو جا تو ہو جائے۔ اسباب، اللہ تعالیٰ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے، سامعین کرام یہ نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، بے شک وہ کام اسباب سے کرتا ہے، تدریجاً کرتا ہے، لیکن اس کو وہ اسباب بنانے والا ہے، اس کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا کلمہ تھا القاہا الی مریم، جو مریم کی طرف ہم نے القاء کیا، مریم تک القاہا پہنچایا اس کو مریم تک، وروح منہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک جان تھے۔ یہ روح منہ مطلب یہ حضرت مریم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر انسان جو ہے اس میں پھونکی ہوئی روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اے نصارہ، اے عیسائیو، ایمان لے آؤ صحیح طریقے سے اللہ پہ اور اس کے رسول پہ، ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت کہو کہ تین ہیں، انتہو باز آ جاؤ، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے، وکفا باللہ وکیلا۔ لن یستنکف المسیح، مسیح اس بات پہ عار نہیں سمجھتے، ان یکون عبدا للہ، کہ وہ اللہ کی بندے ہوں، یعنی وہ اللہ کی بندگی پر وہ عار محسوس نہیں کرتے، اور نہ فرشتے جو مقرب فرشتے ہیں وہ اس بات پر اللہ تعالیٰ کی بندگی پر عار محسوس کرتے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جس نے بھی عار محسوس کیا اس کی بندگی سے، اس کی اطاعت سے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کی روش کو اختیار کر لیا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ میں تلاوت کروں گا، آپ دہرائیے میرے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا، ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا۔
إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہو ما فی السماوات وما فی الارض وکفا باللہ وکیلا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ. چلیں یہاں تک وکیلہ تک پڑھ لیا، پھر آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب ترجمہ سنا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش اختیار کی اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا. قد ضلوا ضلالا بعیدا، یقیناً وہ دور کی گمراہی میں جا پڑے. ان الذین کفروا وظلموا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم طریقا الا طریق جہنم خالدین فیہا ابدا. بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کی روش کو اختیار کر لیا اور ظلم کیا اپنے اوپر، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ ان کو بخش دے اور ان کو راستہ نہیں دکھائے گا سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. اور وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم. اے لوگو، یقیناً آ گئے تمہارے پاس وہ رسول حق لے کے آپ تمہارے رب کی طرف سے، پس ایمان لے آؤ ان کی دعوت پر، یہ بہتر ہے تمہارے لیے. وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ.
بس اگر تم نے کفر کی روش اختیار کر لی، یعنی رسول کی دعوت کو اختیار نہ کیا، اپنے زندگی کے مقصود کو مقصد زندگی نہ بنایا، تو کوئی پرواہ نہیں اللہ تعالیٰ کو. اللہ تعالیٰ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ، جو کچھ زمین و آسمانوں میں ہے وہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. کان اللہ علیمًا حکیمًا، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے. یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو. لا تغلو، غلو یعنی حد سے زیادہ بڑھنا. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کی شان میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہو، سچ کے علاوہ کچھ بھی نہ کہو. سچ کیا ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین ہیں. یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، تثلیث اس کو کہتے ہیں. انتہوا خیر لکم، بعد آ جاؤ بہتر ہے تمہارے لیے. انما اللہ الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو ایک ہی معبود ہے. سبحانہ ان یکون لہ ولد، لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، لَن يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ. ترجمہ سنا دیجیے. مسیح علیہ السلام اس بات کا عار نہیں رکھتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں. وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور نہیں مقرب فرشتوں کو اس بات سے کوئی عار ہے. وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ الیہ جمیعا. جو بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی میں عار محسوس کرے گا اور تکبر کی روش اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جمع کرے گا اپنی طرف روز قیامت. اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. Those who disbelieve and repel from God's path have gone far astray. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا. Those who disbelieve and transgress, God is not about to forgive them, nor will He guide them to any path. إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. Except to the path of hell, where they will dwell forever. And that is easy for God. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. O people, the messenger has come to you with the truth from your Lord, so believe, that is best for you.
وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. But if you disbelieve, to God belongs everything in the heavens and the earth. God is omniscient and wise. يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. O people of the Scripture, do not exaggerate in your religion, and do not say about God except the truth. The Messiah, Jesus, the Son of Mary, is the messenger of God, and his word that he conveyed to Mary, and a spirit from him. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثا انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. So believe in God and his messengers, and do not say, 3. Refrain, it is better for you. God is only one God. Glory be to him, that he should have a son. To him belongs everything in the heavens and the earth, and God is a sufficient protector. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. The Messiah does not disdain to be a servant of God, nor do the favored angels. Whoever disdains his worship, and is too arrogant, he will round them up to himself altogether. इसके साथ ही आज के दर्स का वक्त इख्तिताम को पहुंचा। अगले दर्स में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।